آج خداوند کا جو کلام اس نے میرے دل پر رکھا وہ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں سے ہے۔ مشہور کہانی ہے، بچے اس کہانی کو بڑا پسند کرتے ہیں، مگر یہ بڑوں کی رہنمائی کے لیے بھی ہے۔ اور اس میں سے جس موضوع کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، جسے دیکھیں گے، وہ ہے خدا کا فضل، گاڈز گریس۔ اور یہ کہانی ہے نوح کی۔ 6 باب پیدائش کی کتاب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر ہم 22ویں آیت تک آج غور کریں گے۔ سیاق و سباق یہ ہے، دنیا میں گناہ بہت بڑھ گیا اور خدا کا روح وہ بیزار ہو گیا دنیا کے گناہ کے باعث۔ مگر پھر خدا کی نظر نوح پر پڑی، اور آئے دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے 8ویں آیت سے۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ نوح کا نسب نامہ یہ ہے، نوح مرد راست باز، یہ انٹروڈکشن ہے نوح کا، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔ پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراست ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ یہ خداوند کا پلان ہے جو خدا نوح سے ڈسکس کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خدا نے نوح سے کہا یہ تو میں کرنا چاہتا ہوں، مگر تیرے لیے میرے پاس ایک اسائنمنٹ ہے۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ تو گوپھر کی لکڑی، یہ سنوبر جسے آپ آج کہتے ہیں، کہ ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کرنا، یعنی سیکشنز بنانا، اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو۔ یہ اسپیسیفیکیشنز ہیں۔ اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا، اور اوپر ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا۔ پھر آگے درجوں کی بات ہے، اور 18ویں آیت میں، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا۔ اور پھر آگے خدا نے بتایا کہ کس کس طرح سے ان کی ڈویژن کرنی ہے۔ 21ویں آیت، اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا۔ اور کلام کہتا ہے، اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا۔ یہ ہے خداوند کا کلام جس پر آج ہم غور کریں گے۔ نوح کا دور گناہ سے بھرا ہوا، دنیا خدا کی عدالت کو اپنے اوپر لے آئی۔ کلام بتا رہا ہے ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو خدا کی پرواہ نہ رہی کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا تھا، اپنی مرضی سے اپنے دل کے موافق گناہ میں پڑ گیا۔ آج
ہماری دنیا میں بھی صورتحال کوئی خاص مختلف نہیں ہے. ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. ہر شخص اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے. مگر کلام کہتا ہے اس سارے بگاڑ کے درمیان میں ایک شخص تھا جو خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا, اور وہ شخص نوح تھا. یہ جو لفظ ہے خدا کی نظر میں مقبول ہونا, انگریزی کا ترجمہ ہے he found favor with God, یعنی اس کو خدا کی طرف سے فیور مل گئی. اس شخص کو فیور کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا. دنیا کے بگاڑ کے باوجود اس نے اس بگاڑ کو اپنے اندر جگہ نہیں دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ نوح بے گناہ تھا. He was not sinless. مگر کلام بتاتا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بے عیب تھا. یعنی اس میں وہ گناہ, وہ طریقہ نہیں تھا جو اس وقت کے لوگوں میں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور یہی آج صبح میرا پہلا پوائنٹ بھی ہے. خدا کا فضل, خدا کی فیور ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے. جس طرح خدا نے نوح کو اس بگڑی ہوئی دنیا میں ڈھونڈ لیا. وہ جانتا تھا کہ اس شخص کا دل میرے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے. عبرانی میں اس کا ایکسپریشن یہ ہے جیسے بچہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور باپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا, بچہ باپ کی نظر کو بھی سمجھتا ہے. باپ آنکھ سے اشارہ کر دے, بچہ وہیں رک جاتا ہے. باپ کہہ دے, بچہ بیٹھ جاتا ہے. یہ ایکسپریشن ہے کہ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. وہ اپنی تمام راہوں میں خدا کی رہنمائی کو ڈھونڈتا تھا. آج شاید اپنے جاب پلیس پر, اپنے خاندان میں آپ جب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ سمجھتا ہے. کیا ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے؟ میرے عزیزو, مت گھبرائیں. آپ نے اس بگاڑ کو, اس طنز کو اپنے زندگی میں جگہ نہیں دینی. آپ نے نوح کی مانند خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے. یوسف, یہ بھی نوجوان خدا کے ساتھ چلنے والا تھا. اس کے ارد گرد بھی کئی آزمائشیں تھیں. کبھی غلامی کی آزمائش, کبھی روپے پیسے کی آزمائش, اور کبھی جنسی آزمائش بھی. کلام ہمیں بتاتا ہے پوتیفار کے گھر میں جب یہ نوجوان بڑی ایمانداری سے کام کر رہا تھا, وہاں پر اس کا کردار خدا کے ساتھ چلنے والے کا تھا. مگر دنیا کا بگاڑ, پوتیفار کی بیوی, اس کی نظر اس نوجوان پر لگ گئی اور وہ اس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتی تھی. مگر یوسف نے اسے کہا, میں کبھی بھی اپنے خدا کے حضور گناہ نہیں کروں گا. اور لکھا ہے کہ جس دن اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی, وہ اپنا چوگا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خدا جو مجھے باپ کے گھر سے مصر تک لے آیا اور وفادار رہا ہے, میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں. اس نے خدا کے ساتھ بے وفائی کرنے پر جیل میں جانے کو ترجیح دی. اور کلام کہتا ہے خدا قید میں بھی یوسف کے ساتھ تھا. خدا کے فضل نے یوسف کو جیل میں بھی ڈھونڈ لیا. ایسے ہی خدا کا فضل جہاں کہیں آپ ہیں
آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. مت حوصلہ ہاریے, خداوند کے ساتھ ساتھ چلیے. خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا, اس کا فضل آپ کی رہنمائی کرے گا. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے جب نوح خدا کے ساتھ چل رہا تھا اور خدا نے سوچ لیا کہ میں دنیا کی عدالت کروں گا لیکن میں اپنے بندے نوح اور اس کے خاندان کو بچاؤں گا, تو خدا نے نوح کو ایک اسائنمنٹ دی. اسائنمنٹ کیا تھی؟ تو ایک کشتی بنا. کشتی میں لکڑی کس قسم کی ہوگی؟ خدا نے بتایا گوپھر کی لکڑی کو لگانا, اس کے اندر کمپارٹمنٹس بنانا, یعنی حصے ہوں اور جو جانور لینے ہیں وہ اپنے اپنے حصوں میں رہ سکیں. اور ایک خاص اسپیسیفیکیشن یہ ہے تو اس کے اندر کی طرف اور باہر کی طرف رال لگانا. رال لگانے سے مراد یہ ہے کہ جب طوفان آئے گا, بارش آئے گی اور کشتی سے ٹکرائے گی تو یہ واٹر پروف ہونی چاہیے. جو طوفان کا پانی ہے وہ کشتی کے اندر داخل نہ ہونے پائے. پھر اس نے کہا تو اس میں ایک روشن دان بنانا, اور اس روشن دان کے ساتھ ہی ایک دروازہ بھی ہو جس سے تم سارے کشتی کے اندر جا سکو. میرے عزیزو, نوح گو کے خداوند کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اسے پسند کرتا تھا, تو بھی اس کو طوفان سے بچنے کے لیے خدا کی خصوصی فضل کی ضرورت تھی, اور وہ فضل خدا نے کشتی کی صورت میں نوح اور اس کے خاندان پر کر دیا. کیونکہ جب طوفان آتا اور اگر نوح باہر ہوتا تو ہلاک کیا جاتا. اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے, خدا کا فضل ہمیں محفوظ کرتا ہے. خدا کا فضل ہماری پناہ گاہ ہے. اور جب اس نے یہ کشتی بنائی اور یہ اس کے اندر چلے گئے, مگر آج دنیا کے طوفانوں میں, آج مشکل صورتحال میں, جب ہر طرف بگاڑ ہے, ہمارے پاس کون سی کشتی ہے؟ ہماری کشتی یسوع مسیح ہے, اس کا کفارہ ہے. وہ فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے. اور یہ جو لفظ ہے, بلکہ آپ کو جاننا چاہیے, نوح کی کشتی یسوع مسیح کی مثیل ہے. یہ تصویر ہے مسیح اور اس کے کفارے کی. کلام کہتا ہے جب اس نے اسے کہا کہ تو اس کے اندر اور باہر رال لگانا, یہ عبرانی لفظ ہے کفار, جس سے آپ کا اور میرا نئے عہد نامے کا لفظ کفارہ نکلا ہے. وہ کفارہ جو مسیح نے دیا. اس سے مراد کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ عبرانی لوگ اسے یوں سمجھتے تھے, اگر آپ خروج کی کتاب اور اس کا 30واں باب نکالیں, سب نکالیے, کلام آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ کفارے کی سمجھ ہے, یہ وہ رال ہے جو خدا نے لگانے کے لیے کہا ہے. ہوتا کیا تھا؟ یہودی سال میں ایک دفعہ عید فصح کے موقع پر ساری قوم کے گناہوں کے لیے قربانی دیا کرتے تھے, اور سردار کاہن جو ہے وہ ساری قوم کے امام پر خدا کے حضور وہ قربانی گزرانتا اور اقرار کرتا کہ خدا ہم گناہ گار ہیں اور تیرے فضل کے بغیر, تیرے رحم کے بغیر ہم مر جائیں گے. تو ہوتا کیا تھا؟ وہ قربانی کرتا اور پھر پاک ترین مکان میں جہاں پر عہد کا صندوق رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر ایک سرپوش ہوتا ہے.
उस सरपोश को हम मर्सी सीट कहते हैं। सरदार काहिन साल में एक दफा उस अहद के संदूक के पास जाया करता था। 30वां बाब खरूज की किताब और 10वीं आयत। और हारून साल में एक बार उसके सींगों पर कफारा दे, ये खुदा हुक्म दे रहा है, और तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में एक बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारे के लिए है उसके वास्ते कफारा दिया जाए, खुदावंद के लिए ये सबसे ज्यादा पाक है। बनी इसराइल जानते थे कि खुदावंद पाक है, हम गुनाहगार हैं, और काहिन सारी कौम के गुनाह के इमा पर खुदा के हजूर जाया करता था। उनकी टांगें कांपा करती थीं कि अगर गलती से भी कोई गुनाह आलूदा ख्याल मेरे जहन में आ गया तो मैं मारा जाऊंगा। वो जाता और उसके ऊपर खून को छिड़क देता था। इससे जाहिर क्या होता था कि इन बर्रे और बछड़ों के खून को हम लगाते हैं, ये राल है कि इससे खुदा का गजब ठंडा हो जाएगा और 1 साल के लिए बनी इसराइल का कफारा हो जाएगा। हमारे लिए एक ही सरदार काहिन है। अब्रानियों के खत 9वें बाब में उसका जिक्र है। कलाम कहता है वो एक ही दफा किसी बर्रे और बछड़े का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना खून लेकर पाक तरीन मकान में दाखिल हुआ और उसने एक ही दफा हमारी मुकम्मल खलासी करा दी, और यीशु मसीह में हम हमेशा के लिए आजाद कर दिए गए हैं। अब हमें हर साल बकरे खरीदने की, हर साल कुर्बानियां करने की जरूरत नहीं है। ये है मसीह में मेरे लिए कफारे का पैगाम। My life is protected by the atonement of Jesus. हम दुनिया की तरह खून ढूंढते नहीं फिरते, हम दुनिया की तरह कुर्बानियां ढूंढते नहीं फिरते। इस साल मैं ये बकरा करूंगा और उस साल मैं वो बकरा करूंगा। कलाम कहता है एक ही बरा है जो बेऐब है, वो कुर्बान हुआ और अब किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो आपका और मेरा इंसाफ करने को आएगा। और हमारा यही बरा जो कुर्बान हुआ हमारा सरदार काहिन भी है, जो हमारे लिए बाप की हजूरी में शिफात करता है। एक बड़ा खूबसूरत हवाला है अब्रानियों के खत में, पढ़ना चाहिए हमें। ये मसीह का वो काम है जिसे हम सारी जिंदगी सेलिब्रेट करते हैं। अब्रानियों के नाम खत और उसका 10वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत। What a wonderful lamb we serve, लिखा है, और हर एक काहिन तो खड़ा होकर, यानी डरदे डरदे, कंबदे कंबदे, बेचारे कोई बैठने की जगह नहीं, खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये खुशखबरी है, लेकिन ये शख्स यानी आपका और मेरा मसीह यीशु, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ये क्यों पौलुस ने लिखा कि जा बैठा है? ये गौर करने की बात है। काहिन खड़े रहते थे क्योंकि पाक तरीन मकान में बैठने की जगह नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी। बस हर साल आओ, खून छिड़को, वापस जाओ, फिर अगले साल आओ और यही काम करो। मगर पौलुस रसूल कहता है
ہمارا برا. یہ کاہن جو اپنا خون لے کر اس پاک ترین مکان میں داخل ہوا ہے, اس نے صرف خون چھڑکا نہیں ہے, بلکہ خون چھڑک کر سارے تقاضوں کو عدالت کے پورا کر کے وہ کھڑا نہیں ہے, بلکہ کبریا کی داہنی طرف بیٹھ گیا ہے, جس سے مراد یہ ہے اٹ از ڈن, بلکہ اٹ از ویل ڈن, اور اب دوبارہ کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے یسوع مسیح کی کہانت. وہ بیٹھ گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. یہ وہ رال ہے جو کفارے مسیح کے خون کے باعث ہمارے لیے لگی ہے. اور کس طرح سے نوح کی کشتی مسیح کے کفارے کی مثیل ہے. لکھا ہے تو اس میں کیا بنانا؟ روشن دان بنانا. کیوں بنانا؟ اس لیے کہ جب ہم مسیح میں آ بھی جاتے ہیں, نوح جب بچا بھی لیا گیا فضل کے باعث, کئی دفعہ ہم زندگی میں ہمت ہار جاتے ہیں. کئی دفعہ اندر اندھیرا ہونے لگتا ہے, بیماری کے باعث, مخالفتوں کے باعث, لوگوں کی باتوں کے باعث, فائنینسز کی کمی کے باعث. اس وقت ہمیں روشن دان کی ضرورت پڑتی ہے. شاید جب اندر نوح ہوگا, اس کے بیٹے کہتے ہوں گے, ابو جی تسی سانو کتھے لے آئے ہو, او یہاں تو بڑی بدبو ہے. اور جب نوح باہر سے لوگوں کی چیخ و پکار سنتا ہوگا, ایسے میں وہ روشن دان کے ذریعے آسمان پر نظر کرتا ہوگا, اور یہ روشن دان, یہ نور ہمارے لیے مسیح یسوع ہے. اس نے خود کہا, میں دنیا کا نور ہوں. جب تم گھبرانے لگو, جب زندگی تاریک ہونے لگے, تو مجھ پر نظر کرو, اور یہ نور ہماری زندگیوں کو منور کر دیتا ہے. اس نور پر تاریکی کبھی غالب نہیں آ سکتی. پھر لکھا ہے کشتی میں ایک دروازہ بنانا. یسوع نے کیا کہا؟ اس نے کہا دروازہ میں ہوں. ایک ہی رستہ ہے خدا کے فضل میں آنے کا, اور وہ رستہ یسوع مسیح ہے. کوئی اچھے کام نہیں, کوئی دیگے نہیں, کوئی مذہب پرستی نہیں. آپ جتنا مرضی پیسہ لگا لیں, آپ دنیا کی نظر میں سب سے پاک شخص بن جائیں, لیکن کلام کہتا ہے جو کوئی اس دروازے سے, جو دروازہ مسیح ہے, خدا کے فضل میں داخل نہیں ہوتا, وہ ابدی موت کا مزہ چکھے گا. ایک رستہ, دی وے. یسوع نے نہیں کیا میں بھی رستہ ہاں تے باقی کچھ تسی بھی بنا لو اور ہور بھی بڑے رستے نے. ہاں کئی دفعہ میں نوجوانوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنتی ہوں, دوسرے مذاہب میں باجی وہ بھی تو خدا کی پرستشی کرتے ہیں, بس ان کو پتہ نہیں ہے, تو کیا وہ نہیں بچائے جائیں گے؟ کلام اس بات کے بارے میں واضح ہے. ایک ہی رستہ ہے جو آسمان کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے, اور وہ رستہ یسوع مسیح ہے. جو کوئی اس دروازے سے داخل ہو جاتا ہے اپنی زندگی کا وارث کہلائے گا. جس طرح نوح اور اس کے بیٹے اور وہ سارے جانور اس کشتی میں داخل ہو گئے اور ہلاکت سے بچائے گئے, اسی طرح جب ہم مسیح یسوع کے کفارے کے وسیلے اس کی صلیب کے پاس آ جاتے ہیں, تو جب
تخت لگے گا اور عدالت ہوگی اور کتابیں کھولی جائیں گی, تو جن کے ماتھوں پر برے کا نام لکھا ہوا ملے گا وہ عبدالآباد اس کے ساتھ بادشاہت کریں گے, اور ہر ایک گھٹنا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا وہ جھکے گا اور اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خداوند ہے. ہاللویا. یہ ہے آپ کا اور میرا یسوع. زوردار تالیاں بجائیے اس مسیح کے لیے جس نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے. ہاللویا. What a wonderful Jesus we serve. یہ ہے مسیح, یہ ہے وہ دروازہ جو ہمیں دیا گیا ہے, یہ ہے وہ نور جو ہمارے لیے چمکتا رہتا ہے. دنیا چھوڑ جائے خداوند نہیں چھوڑتا, سارے دروازے بند ہو جائیں یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اور کوئی اس دروازے کو بند کر نہیں سکتا. یہ دروازہ آپ کے اور میرے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. ہمیں ایمان سے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. He is the door. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. اگر تجھے حق کی تلاش ہے تو میں ہوں. اگر تجھے زندگی میں رستہ نہیں مل رہا تو میں ہوں. اور اگر تو زندگی سے ہار گیا ہے تو زندگی میں ہوں. آج یہی بات خداوند ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ جب طوفان آئے اور چیخو پکار ہو اور زندگی میں کوئی کنارہ نظر نہ آئے تو مسیح آپ سے کہتا ہے میں ہوں. تو پریشان نہ ہو, میں نے تیرے لیے جان دی ہے. I am here for you. اور خدا نے اس کشتی کے دروازے کو بند کر دیا. اچھا, نوح نے اندر سے بند نہیں کیا. اگر آپ اگلے باب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جب یہ سارے اندر چلے گئے تو خدا نے اس کشتی کے دروازے کو بند کر دیا. یہ بات بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے زور سے فضل میں نہیں آتے. فضل کیا ہے؟ وہ کام جس کے میں لائق نہیں ہوں, وہ چیز جو میں حاصل کر نہیں سکتا, میں جتنی مرضی ٹل لگا دوں, جب تک کہ وہ خدا کی طرف سے بخشی نہ جائے. یہ فضل ہے. ہم اپنے زور سے خداوند سے میل ملاپ نہیں کر سکتے تھے. یہ اس کا فضل ہوا ہم پر کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا اور اس نے کفارے کا کام کیا. طوفان آ گیا, سب لوگ مارے گئے, مگر نوح اور اس کا گھرانہ اور وہ جاندار جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے. کافی ٹائم گزر گیا, 40 دن 40 رات تک آسمان سے میںھ برستا رہا. اور پھر 8ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہوا. جب ساری تباہی ہو گئی اور جو مسیح میں تھے, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو نوح کی کشتی میں تھے, وہ بچا لیے گئے. اور ایک وقت آیا جب یہ کشتی ارارات کی پہاڑیوں پر جو موجودہ ترکی کے مشرق میں ہے, وہاں کلام کہتا ہے جا کر ٹک گئی. اور یہ اندر اتنے عرصے سے تھے اور انتظار کرتے ہوں گے کہ پانی کب اترے. مگر کئی دفعہ مجھے اس سے بات میں نے لکھی ہوئی تھی خاص طور سے, کئی دفعہ جب ہم مسیح میں آ بھی جاتے ہیں, کلیسیا کا حصہ بھی بن جاتے ہیں, ہم کمپلین کرتے ہیں there are so many problems in this ship. اس کشتی میں بڑے سارے مسئلے ہیں. نوح کے بیٹے کہتے ہوں گے یہاں پہ تو بدبو آتی ہے, او ہمیں باہر جانا ہے. باہر ہوتے تو ہم شاید کوئی مچھلیاں دیکھ لیتے, کوئی تیرتے.
یہ انسان کا بطور ایماندار کئی دفعہ کلیسیا میں رویہ بھی ہوتا ہے. جب ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ مسئلے ہیں. ایمانداروں کی جماعت میں لو اے اپنے آپ نو کرسچن کہندے نے, یہ کہاں کے ایماندار ہیں, یہ تو غیبت بھی کرتے ہیں. یہ کہاں کے ایماندار ہیں, یہ تو شاید سود لیتے ہیں. ایسی برائیاں کئی بار کلیسیاؤں میں بھی پائی جاتی ہیں. تو پھر انسان کیا کرے؟ میرے عزیزو, اگر نوح اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا تو اس کو پتہ چلتا کہ باہر لاشیں اور بدبو ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کلیسیا کے باہر سب کچھ اچھا ہے, مگر جب آپ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کی کمزوریاں دنیا کی برائیوں سے پھر بھی بہتر ہیں. ہمیں یہ رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پرفیکٹ چرچ ڈھونڈتے رہیں گے, آپ ساری زندگی ڈھونڈتے ہی رہیں گے. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین پر اپنی کامل کلیسیا بناؤں گا. اس نے کہا یہ میرا بدن ہے, ہاں کدی ہاتھ پیر نہ لڑ رہا ہے, کدی سر نو کھرک رہا ہے, یہ سب چلتا ہے, مگر مسیح کا بدن دنیا کی ہلاکت سے بہتر ہے, کیونکہ یہ ایک دن کامل کیا جائے گا. وہ وقت آتا ہے جب ہم اسے روبرو دیکھیں گے اور کلیسیا تب بے عیب طریقے سے سجی سنوری دلہے کے سامنے پیش کی جائے گی. Don't lose heart. It is better to be part of an imperfect church than to be in the world. دنیا میں ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کلیسیا کا حصہ ہوں, چاہے کلیسیا کمزور ہے. کشتی میں ہونا طوفان میں ہونے سے بہتر ہے. کشتی میں رہیے. جب گھٹن بڑھے روشن دان سے نور کو دیکھیے. جیسے نوح نے کیا ویسے ہم بھی کر سکتے ہیں. تیسری بات اور آج کی آخری بات یہ ہے. پہلی دو باتیں ہم نے کہیں, خدا کا فضل ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے. دوسری بات ہم نے کی, خدا کے فضل میں محافظت ہے, یعنی سیکیورٹی ہے. تیسری بات, یہ کشتی جب ارارات کی پہاڑیوں پر ٹک گئی تو پہلے اس نے کوے کو باہر بھیجا. وہ گیا آیا ہی نہیں, کچھ پتا نہیں چلا. مگر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے 8ویں باب کی 11ویں آیت, اور کلام کہہ رہا ہے, اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی. اس سے کیا مراد ہے؟ The olive branch shows God's peace. ساری دنیا میں جہاں کہیں امن کے لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں, وہ اکثر ایک کبوتر کی تصویر, اور آپ نے منہ میں دیکھا ہوگا زیتون کی ڈالی انہوں نے لگائی ہوتی ہے. ریپریزنٹ کیا کرتی ہے؟ خدا نے کہا میں آج کے بعد پھر کبھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا, کیونکہ انسان کمزور ہے. میں انسان کے ساتھ صلح کر لوں گا. اور وہ کبوتری وہ زیتون کی ڈالی لے کر آئی, جس سے نوح کو پتا چلا کہ اب باہر امن اور امان ہو گیا ہے اور ہمارے لیے سیف ہے ٹو اسٹیپ آؤٹ. خداوند بھی جب اس نے یہ عہد نوح کے ساتھ باندھا کہ نوح آج کے بعد میں ساری دنیا کو پانی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا, میں تیرے ساتھ پرومس کرتا ہوں. گریس برنگز پیس. خدا کا فضل امن اور اطمینان لے کر آتا ہے. خدا نے فضل کر دیا, عہد باندھ لیا,
میرے ساتھ تیرا عہد ہو گیا نو آج سے جب کبھی تو کوسے قضا کو دیکھا کرے گا. کتنوں نے رینبو دیکھی ہے؟ آپ رینبو میں وہ کلرز ہی گنتے رہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے سکھائے تھے, یا آپ کو پتا ہے کہ یہ نوح کے ساتھ خدا کا امن معاہدہ ہے؟ یہ اس فضل کی نشانی ہے جو خدا نے نوح کے ساتھ اور باقی بنی نوع انسان کے ساتھ کیا. نوح کے ساتھ تو یہ وعدہ اور اس کا نشان کوسے قضا ہے, مگر وہ امن کا پیکٹ جو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے آپ کے, میرے اور ساری دنیا کے ساتھ کیا, اس کا نشان صلیب ہے. جب کبھی صلیب کو ہم دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم جو ہلاکت کے فرزند تھے, جن پر واجب تھا کہ عدالت میں مارے جائیں اور خدا کے قہر میں زندگی گزار رہے تھے, خداوند نے اپنے بیٹے, اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. اس نے انسان بن کر ہماری طرح زندگی گزاری, خدا کی بادشاہی کی منادی کی اور کہا ہر شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے. وہ منادی کرتا اور ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی جان بوتیروں کے لیے صلیب پر دے دی. کلام کہتا ہے اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کی داڑھی کو نوچا گیا. کین یو امیجن کوئی آپ کے منہ پر تھوکے؟ ہاؤ ول یو فیل؟ یسوع نے یہ صرف محسوس نہیں کیا, اس نے اسے برداشت کیا. آپ اور میں تو شاید غلطی پر ہو سکتے ہیں. کلام کہتا ہے اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا مگر وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا. دا کریٹر ہمسیلف, اس کی کریشن, اس کی مخلوق جسے اس نے ہاتھوں سے بنایا, اس کے منہ پر تھوکتی رہی, اس کی داڑھی کو نوچتی رہی, اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا. وہ اس کی آنکھوں کو بند کر کے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے تھے اور کہتے تھے بتا تجھے کس نے مارا. مگر کلام کہتا ہے اس نے گالی سن کر گالی نہ دی, وہ برداشت کرتا رہا. کیوں برداشت کرتا رہا؟ تاکہ آپ کا اور میرا جو ہلاکت کے فرزند ہیں باپ کے ساتھ امن معاہدہ ہو سکے. اور یہ سب کچھ برداشت کرتے کرتے وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے صلیبی موت گوارا کی, اور اس نے اس صلیب پر چڑھ کر باپ کے ہاتھ کو ہمارے ہاتھ میں جوڑ دیا. اور یہ نشان ہے کہ اب انسان اور خدا کے درمیان کوئی خلا نہیں رہا, یہ صلح ہو چکی ہے. اور اس صلح کا نشان, اس نئے عہد کا نشان صلیب ہے. یہ ہماری امید ہے. اور صلیب صرف اس لیے نشان نہیں ہے کیونکہ مسیح اس پر موا. اگر وہ مرا ہی رہتا تو یہ صلیب ان ہزاروں صلیبوں کی طرح ہوتی جو گلگتا کے پہاڑ پر لگائی گئیں. مگر اس صلیب کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس نے اس پر جان دی ہے مر گیا, دفن ہوا اور وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور اس نے صلیب کا پیغام ساری کائنات کے لیے عام کر دیا. اس لیے جب کوئی گناہگار اس صلیب کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی گندگی نظر آتی ہے, اپنی کمزوری اس پر ظاہر ہوتی ہے, اور اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ میں اپنے اچھے کاموں کے باعث تو نہیں, کوئی ہدیہ دے کر بھی نہیں, صرف ایک رستہ ہے جو فضل کا رستہ ہے, جو صلیب سے جاری ہوتا ہے. میں اس کے ذریعے خدا کے ساتھ امن معاہدے میں آ سکتا ہوں. مبارک ہے وہ شخص
جو اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یسوع مسیح میرا کفارہ اور میرا عوضی ہے، اس کے اوپر سے گناہگار کا ٹائٹل ہٹا کر خداوند فرزند کی تختی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس آ اور اس میراث میں سے لے جو میں نے تیرے لیے تیار کی ہے۔ This is the beauty of cross۔ یہ ہے نئے عہد کا نشان، یہ ہے خدا کا فضل جو ہمیں ڈھونڈتا ہے، جہاں کہیں ہوتے ہیں ڈھونڈ لیتا ہے، ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے کفارے کا پیغام دیتا ہے، اور جو شخص اس کفارے پر ایمان لاتا ہے فضل کے ذریعے خدا کے ساتھ امن معاہدے میں، نجات کے معاہدے میں آ جاتا ہے، اور پھر کلام کہتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آپ اپنی صورتحال سے واقف ہیں، شاید آج طوفان کے اندر ہیں، آپ کو اس کشتی میں جو مسیح یسوع کی ہے آنے کی ضرورت ہے۔ آ جائیے۔ اگر آپ دنیا کے بگاڑ کا شکار ہیں اور آج تک آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی، تو میرے عزیزو آج آپ کے لیے موقع ہے۔ آج نوجوان تیرے لیے موقع ہے۔ تو ساری زندگی خدا کے ساتھ لڑتا رہے گا جب تک کہ تو صلیب کے پاس آ کر گناہ کا اقرار نہیں کرتا۔